اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی۔ یہ صفیں فرشتوں کی ہیں۔ یہ ذکر اسی صورت میں آیت نمبر 165 میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 165 میں ذکر آ جائے گا کہ یہ صفیں فرشتوں کی صفیں ہیں۔ فرشتے بھی صفیں بناتے ہیں، ہم بھی صفیں بناتے ہیں۔ صفوں میں مل جل کر جم کر کھڑے ہونا چاہیے صفوں میں۔ اور ایک قتال کے میدان کی صفیں ہوتی ہیں، اس سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں بات آ جائے گی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں باندھے جم کر مل کر قتال کرتے ہیں۔ اور سورت کا نام بھی سورۃ الصف ہے، وہ 28 پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، وہ فرشتے جو عذاب لے کر بھی آتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، ایک مراد قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہی ہے، وہ معبود واحد اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم ہی نے دنیاوی آسمان کو سجایا ستاروں کی زینت سے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ویقذفون من کل جانب، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں، دحورا، ان کو بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر جو شیطان کوئی بات لے اڑے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ستاروں کے فوائد کا ذکر بار بار۔ ایک، آسمان کو سجایا اللہ نے ستاروں سے۔ دو، اگر جنات شیاطین وہی میں سے کچھ اچکنے کی اگر کوشش کرتے تو ان کو مار بھگایا جاتا، شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے، اور اللہ نے وہی کی حفاظت فرمائی۔ اور ستاروں کا ایک اور فائدہ بار بار قرآن پاک میں آیا کہ ان کو ڈائریکشنز کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، تو آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کا جو ہم پیدا فرما چکے ہیں۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں چپکتی مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ کافروں کے آخرت کے انکار پر تعجب کرتے ہیں اور یہ معاذ اللہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آخرت کے منکرین ان پر حضور کو تعجب کیوں نہیں مانتے، اور یہ حضور کی دعوت کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل نعم وانتم داخرون، آپ فرما دیجئے جی ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے، اور تم منکر ہو، مجرم ہو، ذلیل کیے جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، لہذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، حکم ہوگا کہ جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو، اور انہیں بھی جمع کرو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، ہانک کر لے جاؤ ان کو جہنم کے راستے کی طرف۔ وقفوہم، اور انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو،
انہم مسئولون، بے شک ان سے کچھ پوچھا جائے گا، روکا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، وہ مدد کیا کریں گے، بلکہ آج تو وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے۔ پھر چھوٹے بڑوں کا مکالمہ آ رہا ہے، چھوٹے بڑے فالوورز اور لیڈرز۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلِ الْيَمِينِ، وہ پیروی کرنے والے یعنی چھوٹے کہیں گے بے شک تم ہی تو بہکانے کے لیے ہمارے پاس آیا کرتے تھے دائیں طرف سے۔ دایاں ہاتھ یا دائیں طرف یہ عربی میں قوت اور زور کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کافر کہیں گے جو ان کے لیڈرز تھے، سردار اینڈ سو آن، وہ کافر سردار کہیں گے نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ یہ وہی مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بلیم ڈالیں گے ایک دوسرے پر، چھوٹے کہیں گے تم نے مروا دیا، وہ کہیں گے تم اندھے تھے، تم نے بات حق کو دیکھا کیوں نہیں، حق کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اس لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں جہنم میں، گمراہ لیڈر بھی اور اندھے بن کر ان کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں۔ فرمایا فحق علینا قول ربنا، لہذا بس ثابت ہو گئی ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، کہ ہم بے شک عذاب کا مزہ ضرور چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم بے شک خود گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو بے شک وہ اس دن عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، گمراہ لیڈر بھی اور اندھے بن کر ان کی فالوئنگ کرنے والے، پیچھے چلنے والے بھی۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ ویقولون، اور وہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک مجنون شاعر کی وجہ سے؟ معاذ اللہ، یہ حضور کے بارے میں ان کی گستاخیاں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ رسول حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ مخلص، خالص کیے ہوئے، ایک ہوتا ہے مخلص اخلاص رکھنے والا، ایک مخلص جسے اللہ خاص کر لے، چن لے۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، انہی لوگوں کے لیے مقرر رزق ہے۔ ایک مراد یہ ہے معلوم سے کہ جس کا ذکر ہوا ہے، کتابوں میں ذکر ہوا، آسمانی قرآن پاک میں ذکر ہوا، رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا، وہ رزق طے شدہ ہے۔ البتہ اس جنت کی نعمتوں کی اصل کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ فواکہ یعنی میوے ہیں، وہم مکرمون، اور انہیں عزت دی جائے گی، فی جنات نعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ٹوٹ جانے والے، چٹخ جانے والے، پرانے ہو جانے والے تخت نہیں، یہ جنت کے شاہانہ تخت ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مراد نشست ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف پیٹھ نہیں کرے گا۔ اب بڑی پیاری نعمت جنت کی، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر بہتی ہوئی شراب کے پیالوں کا دور چلایا جائے گا۔ کیسی ہوگی؟ بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا اور نہ اس سے ان کے ہوش اڑیں گے۔ دنیا میں تو حرام ہے نا خمر یعنی شراب، اس سے عقل بھی معوف ہوتی ہے، صحت کی بھی تباہی ہوتی ہے، روح کا بھی بربادی کا سامان ہوتا ہے، آل فول بھی انسان جو ہے وہ بکواس کرتا ہے، عقل جو ہے وہ ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ دنیا میں حرام، ادھر ہوگا پاکیزہ مشروب، اس کے فلیورز کا ذکر ہے، یہاں اس کی رنگت کا ذکر آیا وائٹ، اس کے فلیورز کا ذکر آئے گا سورہ الدہر میں انشاءاللہ 29 سے بارے میں فلیورز کا ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہاں فرمایا کہ
سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا اور نہ اس سے ان کے ہوش اڑیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یعنی حوریں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے آیت نمبر 48۔ اچھا، آج لوگوں کو حوروں کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، عجیب بات ہے۔ بے حیائی کی باتیں چل رہی ہیں، نافرمانی کے کام چل رہے ہیں، نیٹ فلکس پہ سارا گند پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ گند چڑھا ہوا ہے، اپلوڈڈ ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ذرا کوئی حوروں کی بات کرے، او جی یہ حوروں کی بات کر رہے ہیں، کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں نہیں چاہیے کیا؟ ہاں، تمہیں نہیں چاہیے کیا؟ استغفر اللہ، کس بات کی شرم ہمیں؟ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں، کس بات کی ہیزیٹیشن ہے، کس بات کی جھجک ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ دو باتیں، نیچی نگاہیں رکھنا یہ شرم اور حیا کا پیکر بننا ہے۔ آخری پارے ہیں جنتی عورتوں کی نگاہوں کا نیچے ہونا، مستور ہونا، پردے میں ہونا، خیموں میں ہونا۔ سورہ رحمان، حور مقصورات فی الخیام، یہ ان کی حیا اور شرم کا ذکر بار بار قرآن کر رہا ہے۔ اور بڑی آنکھوں والا ہونا یہ حسن کی بات ہے۔ اب عورتوں کو ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ابھی ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ سوال حضور کے دور میں بھی آیا، اور ام سلمہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور جنت کی حور افضل ہوگی یا دنیا کی نیک عورت جو جنت میں جائے گی وہ افضل ہوگی؟ سنیں خواتین، توجہ سے سنیں، حضور حور زیادہ افضل ہوگی یعنی بہتر ہوگی، یا دنیا کی جو نیک عورت جنت میں جائے گی وہ بہتر ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو نیک عورت جنت میں داخل کی جائے گی وہ حوروں کی سردار ہوگی۔ حوروں کو اللہ خاص پیدا کرے گا۔ دنیا کی نیک عورت نے مشقتیں جھیلی ہوں گی، پردہ کرنے پر کتنی باتیں سننے پڑی ہوں گی اس کو، حیا کا پیکر بننے میں کتنی باتیں سننا پڑی ہوں گی، ہاں کتنے لوگوں کی طرف سے بیکورڈ، آؤٹ ڈیٹڈ، ایکسٹریمسٹ، گئے وقتوں کی دقیانوس، ہاں کیا کچھ سننا پڑتا ہے۔ اپنے گھر میں رہے کتنا کچھ سننا پڑتا ہے۔ اما عائشہ کا لباس اختیار کرے، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اختیار کرے، کتنا سننا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں جو عورت نیک رہی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پابندی کرتی رہی، کل وہ جنت میں حوروں کی سردار بنائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک کو اللہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ آگے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کی ہے اگلی آیت کی، سنیے، کأنہن بیض مکنوم، کیسی ہیں وہ حوریں؟ جیسے کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے، بڑا پوشیدہ رکھا جاتا ہے اس کو، اور بڑی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ عورت کا اصل حسن اس کے پوشیدہ رہنے میں ہے۔ سورہ احزاب میں مثال آئی تھی، سیب کھاتے ہیں نا، چھلکا اتار کے کھا لیتے ہیں، مثال چھلکا اتار کے نہ کھائیں تو سیب کا حشر کیا ہوتا ہے؟ مکھیاں۔ تو جب تک وہ پروٹیکشن میں، کورنگ میں ہے، فریشنس ہے۔ عورت جب تک مستور ہے، پردے میں ہے، سبحان اللہ، وہ محفوظ ہے۔ اوپن ہو جائے تو پھر مکھیاں آئیں گی، مکھیوں پر قیاس، یعنی مکھیوں سے سمجھ لے درندے آئیں گے پھر تو، استغفر اللہ۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا، ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، انڈا ہوتا ہے نا، انڈے کا چھلکا اور جو اندر ایک زردی گودا ہوتا ہے، انڈے کا چھلکا اور اندر کی زردی جو گودا ہے، اس کے بیچ جو لیکوڈ ہے، جھلی، یہ نزاکت ہوگی ان عورتوں کی، جنتی حوروں کی نزاکت۔ اللہ کے رسول کی حدیث علیہ السلام، اگر ایک حور دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا میں روشنی ہو جائے۔ ایک حور کا بال اگر دنیا میں لٹکا دیا جائے، ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے۔ تبھی تو جنت جنت ہے بھائی، ان امیجنیبل۔ اللہم انا، کتنا مسکرا رہے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کا مسکراتا رکھیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہیں مسکراتا رکھے، لیکن یقین کریں کہ میرے اور آپ کے رب نے تیار کیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔
قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا. ابھی جنت والے بات کر رہے ہیں اور اللہ جنت والوں کو جہنم والوں کا نظارہ کرائے گا. اللہ اکبر. یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہا کرتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے؟ تو پیغمبر کو مانتا ہے، تو آخرت کو مانتا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، ارشاد ہوگا کیا تم جھانک کر اسے اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جو دنیا میں دنیا پرست تھا، آخرت کا منکر تھا، دنیا میں تم ساتھ تھے، آج تو ڈیوائیڈ ہو گیا نا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور جنت و جہنم کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کمیونیکیشن کے چینلز دے گا، کہا جائے گا اس کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کو، وہ جو تمہارا دنیا میں دوست تھا. فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا. اب ان کا مکالمہ ہو رہا ہے. سنیں، جنت اور جہنم کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، اللہ ڈائلاگ کروائے گا، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر ڈالتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو یقیناً میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کر دیے گئے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا. افما نحن بمیتین، تو جنتی کہیں گے کیا یہ صحیح ہے کہ اب ہم کبھی مرنے والے نہیں؟ ان الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے پہلی موت کے اور نہ ہمیں عذاب ہوگا. اب موت کو بھی موت دے دی جائے گی. حدیث میں آیا کہ ایک بھیڑ کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں ایک لا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. ہمیشہ کی جنت ہے اور ہمیشہ کی جہنم کے عذابوں کے معاملات ہیں. فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابد الآباد، فار ایور کی، ہمیشہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ ہو گئے جنت والے. اب جہنم والوں کا بیان، اور بڑا سخت بیان. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یعنی جنت یا زقوم کا درخت؟ اب آ رہا ہے زقوم کے درخت کا بیان. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اس کو اللہ نے آزمائش قرار دیا ہے. کیا آزمائش ہے؟ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. جہنم میں تو آگ ہوگی اور آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، لیکن اس جہنم کے بیچ میں یہ زقوم کا درخت اللہ اگائے گا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سارے اسباب کو بدل دے، سب کچھ بدل دے، سارے قوانین کو بدل دے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. وہ اسباب کا پابند نہیں، تم اسباب کے پابند ہو. اور ایک اولی عالم ہوگا، عالم آخرت، اس کے ڈائنامکس سے مختلف ہوں گے. تو جہنم کی جڑ میں وہ ہے زقوم کا درخت جو نکلتا ہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے وہ شیاطین کے سر ہوں. جیسے شیطان کا ذکر ہے تو مکروہ شے سامنے آتی نا، مکروہ، گندی، بری، خوفناک، بدصورت، جو بھی آپ تصور لے آئیں، تو اس کا پھل شیاطین کے سروں کی طرح بد شکل ہوگا. اللہ اکبر. فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پھر وہ اس میں سے یقیناً کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے. اللہ اکبر. ایک حدیث جامع ترمذی میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اس زقوم کے درخت کا جو رس ہے، اگر پانی کی ایک ڈول میں یا بالٹی میں وہ بھر کر دنیا میں بہایا جائے، ساری دنیا میں بدبو ہو جائے، ساری دنیا میں بدبو ہو جائے، اس کا پھل کھانا پڑے گا. سوچئے کیا حشر ہوگا. لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اس میں سے یقیناً کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے وہ لوگ. ثم ان لہم علینا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ ملا کر دیا جائے گا. لگتا ہے کہ بہت سے عذابوں کے ساتھ ساتھ الگ سے یہ زقوم کا درخت، اس کا پھل کھانے کا عذاب، اور آگے پیپ ملا پانی پینے کو دیا جائے گا. استغفر اللہ. اٹکے گا تو اتارنے کے لیے پیپ ملا پانی،
کوئی شدت محسوس ہوگی تو اتارنے کے لیے پیپ ملا پانی دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر بے شک انہیں ضرور جہنم کی طرف پلٹنا ہوگا. تو کوئی خاص عذاب ہے یہ الگ سے جو دیا جائے گا جہنم والوں کو، زقوم کے درخت کی صورت میں، اس کے پھل کی صورت میں، اور کھولتا پانی ملا کر پینے کو دیا جائے گا، اور پھر مستقل عذاب جہنم کا. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ ان کے پیچھے دوڑتے چلے گئے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے رسول بھیجے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو آپ دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں وہ محفوظ رکھے گئے. اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے تیسرا رکوع سورہ صافات کا. اب رسولوں کے حالات کا بیان مختصر ایک دو واقعات تفصیل سے آئیں گے تھوڑے سے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. فرمایا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا بیان. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا تو یقیناً ہم کتنے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی بڑی مصیبت سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا، انہی کے بیٹوں سے نسل انسانی آگے چلی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلام ہو تمام جہانوں میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو یعنی نافرمانوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک انہی کے گروہ میں سے ضرور ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، انبیاء کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس پاکیزہ دل لے کر آئے. پہلے بھی رضا چکا ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل، شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک. سلامتی والا دل، کوئی دنیا کی محبت، نیگیٹیوٹی، بغض، اناد، دشمنی کچھ نہیں. پاکیزہ دل جس میں اللہ کی محبت ہو، فکر آخرت ہو، اللہ سب سے بڑھ کر پرائرٹی نمبر 1 ہو، اس کو راضی رکھنا، اسی کی طلب و طلب ہو، یہ پاکیزہ دل. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ یعنی آزر اور اپنی قوم سے فرمایا ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو. ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمام جہانوں کے رب اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی. فقال انی سقیم، فرمایا کہ میں تو بے شک بیمار ہوں. یہ قوم ستارہ پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی. اس قوم کو کئی انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. اب فرمانے کہ انی سقیم، بے شک میں تو بیمار ہوں. دو اعتبارات سے، واقعتاً کوئی مرض لاحق ہو گیا ہوگا، یا نمبر 2 قوم کی شرکیاں حرکتوں کو دیکھ کر، قوم کے شرک والے اعمال کو دیکھ کر پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اس معنی میں بیمار ہونا. فتولوا عنہ مدبرین، تو ان سے پیٹ پھیر کر پلٹ گئے، یعنی وہ لوگ تو چلے گئے. فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے، پھر انہوں نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو. اب یہ کیوں نقل ہو رہا ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے. یہ نقل ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، یا وہ جو بتوں کی پرستش میں یا اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی پرستش میں لگے ان کو سمجھانے کے لیے. فرمایا الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا بولتے کیوں نہیں ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا توڑنا شروع کر دیا. دائیں ہاتھ قوت کے معنی میں بھی، زور سے ان پر حملہ کیا، توڑ دیا. فاقبلوا الیہ یزفون، پھر قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو. سورہ انبیاء میں بھی یہ مکالمہ ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیلی واقعہ سورۃ الانبیاء میں آ چکا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون،
حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان کاموں کو بھی جو تم کرتے ہو. ویسے تو سادہ ترجمہ ہے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور وہ جو تم کرتے ہو. تھوڑا گہرا نقطہ ہے, اللہ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. توجہ کیجیے گا, حساس نقطہ ہے. بندہ کاسب اعمال ہے. اعمال کرتا کون ہے؟ بندہ. اسی پر وہ جواب دہ ہے. لیکن اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ. عجیب, ذرا حساس نقطہ ہے, تفاسیر دیکھ لیجیے گا. بندہ زبان استعمال کرتا کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. چلے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. مگر چلانے کا اختیار بندے کو دیا. جھوٹ کے لیے چلاؤ گے تو گناہ ملے گا, سچ کے لیے چلاؤ گے تو ثواب ملے گا. اعمال کا کمانے والا بندہ, اعمال کا خالق اللہ. خالق اعمال اللہ, کاسب اعمال, اعمال کمانے والا بندہ. اسی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے. دو باتیں ہو گئیں. دوسری بات کیا ہے؟ اعمال کا خالق اللہ, اعمال کا کاسب بندہ. سادہ بات کیا ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان کاموں کو بھی جو تم کرتے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوه فی الجحیم, پھر انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دو. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین, لہذا ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان لوگوں کو سب سے نیچا کر دکھایا. ان کی چال ہو گئی ناکام, آگ ہو گئی ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور اس کے بعد ان کی ہجرت کا تذکرہ. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا یعنی ہجرت کرنے والا ہوں, وہی میری رہنمائی فرمائے گا. ربی حب لی من الصالحین, پھر انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے انہیں ایک تحمل والے لڑکے کی خوشخبری دی. یہ خوشخبری ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. اسحاق علیہ السلام کے بارے میں علیم کا لفظ ہے, خوب علم والا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حلیم کا لفظ ہے, حلم والا. خوب صبر کا مادہ ان میں تھا, بھی ذکر آئے گا. یہ وہ واقعہ آ گیا اب جو قربانی کے تعلق سے مشہور واقعہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی. ان امتحانات کی انتہا کیا ہے؟ 100 برس کے ابراہیم علیہ السلام کا مبیش, 12-13 برس کے اسماعیل علیہ السلام, واحد ایک اکلوتا بیٹا, چلنے پھرنے کے قابل. اللہ کہتے ہیں ذبح کر دو. یہ واقعہ آ گیا. فلما بلغ معه السعی, جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے, قال یا بنی, تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تو تم غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ بیٹا تیار ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹے کی تربیت کیسی ہوئی ہے. بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ قال اللہ اکبر, قال یا ابت افعل ما تؤمر. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ابا جان, جو آپ کو حکم دیا گیا کر ڈالیے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ نے چاہا تو, اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. پیغمبروں کی عاجزی بھی آ رہی ہے. خیر ابھی تو 12-13 برس کے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما, پھر جب دونوں نے حکم مان لیا. اسلما یہ اسلام سے لفظ بنا ہے. اسلام کیا ہے؟ وہی طریقہ ابراہیم, ملت ابراہیم. البقرہ آیت 131, جو حکم آئے جھک جاؤ. اسلام کیا ہے؟ سبمیشن ان ٹوٹیلٹی. جو حکم رب کا جھک جاؤ, نماز کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, روزے کا ہو, حج کا ہو, قربانی کا ہو, جھک جاؤ. جھوٹ سے بچنے کا, سود سے بچنے کا, غیبت سے بچنے کا, رشوت سے بچنے کا, بے پردگی سے بچنے کا, بے حیائی سے بچنے کا, رک جاؤ. جو حکم ہو جھک جاؤ. یہ اسلام ہے. حکم ادھر کیا ہے؟ باپ کو ذبح کر دو بیٹے کو. اللہ اکبر. پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے, وہیں پر مبنی ہوتا ہے. بیٹے کے لیے حکم کیا آیا؟ ذبح ہو جائے. دونوں تیار. کتنی آسانی سے میں نے بیان کر دی بات آپ کے سامنے. میں بھی صاحب اولاد ہوں, میں بھی فیل کر سکتا ہوں, آپ بھی فیل کر سکتے ہیں. وہ دونوں بھی تو باپ بیٹا تھے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا عجیب باپ بیٹا ہے. فلما اسلما, پھر جب دونوں نے حکم مانا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹایا. کیوں؟ چہرہ سامنے ہوگا, بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. پیشانی کے بل لٹایا, چہرہ سامنے نہ رہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے پکارا انہیں اے ابراہیم,
قد صدقت رؤیا، یقیناً تم نے خواب سرچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور بہت بڑی واضح آزمائش تھی۔ امتحان لینے والے اللہ نے فرما دیا بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم تو چھری چلا رہے ہیں، پھر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں جنت سے ایک مینڈھا آیا اور چھری اس پر چلی اور ابراہیم علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلا رہے ہیں چھری، لیکن امتحان لینے والے رب نے روک دیا، ابراہیم اس سے آگے تمہارا امتحان مطلوب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفیکیشن۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس لڑکے کے بدلے دے دی۔ کیا مطلب؟ آج ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہیں عطا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ یہ آج ہم قربانیاں بقرعید کے موقع پر پیش کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی یاد میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس لڑکے کے بدلے میں دے دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ ہے بھائی قربانی، اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور 100 برس کے بوڑھے والد کے لیے ایک بیٹا واحد سہارا، ظاہری اعتبار سے بڑھاپے کا واحد سہارا، اور اس کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ اچھا آج ہمیں کہتے ہیں جی لاجیکلی بات ہونی چاہیے، لاجک کی بات۔ از اٹ لاجیکل ٹو سلاٹر یور اون سن وتھ یور اون ہینڈس؟ جی ہیومینٹی کی بات ہونی۔ از اٹ ہیومن؟ از اٹ ہیومن؟ از اٹ ایتھیکل؟ از اٹ لاجیکل؟ نو وے ایٹ آل۔ لوگ کہتے ہیں لاجک کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو، اخلاقیات کی بات کرو، یہ لاجک میں آنے والی بات ہے؟ یہ اخلاق معیارات پر اترنے والی بات ہے؟ یہ سو کالڈ انسانیت والی بات ہے؟ باپ بیٹے کو ذبح کرے اور وہ بڑھاپے کا واحد اکلوتا سہارا۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی بات ایک کسی انگریز مفسر نے مسلمان لکھی ہے، The commandment of Allah is beyond logic, is beyond ethics. Rather, the commandment of Allah would decide what is logical and what is not, and what is ethical and what is not. This is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ۔ اب بڑا پیارا ایک آرٹیکل بہت پرانا، ہر سال میں اس مقام پر کوٹ کرتا ہوں، یعنی اس مطالعے کے دوران میں، Who is your اسماعیل؟ اپنے اسماعیل کے بارے میں تم سوچو بھائی۔ Everything that weakens your faith and stop you from keep going in the way of Allah, it's your Ismail. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Now think, who is your Ismail? تمہارا اسماعیل کون ہے؟ ہر وہ شے جو رکاوٹ بنے اللہ کی اطاعت میں، ہر وہ شے جو رکاوٹ بنے اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، وہ تمہارا اسماعیل ہے۔ جب تک ذبح نہیں کرو گے اپنے اسماعیل کو، تم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ سوچو، دولت، شہرت، عورت، حکومت، اقتدار، کرسی، فیم، کیا 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 رکاوٹ بنتا ہے اللہ کی اطاعت میں؟ جو شے بنتی ہے رکاوٹ، وہ اسماعیل ہے تمہارا۔ جب تک ذبح نہیں کرو گے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ محض گوشت کھانے کا تہوار تھوڑا ہی، باربیکیو کی محفل سجانے کا موقع تھوڑا ہی۔ سورہ حج آیت 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اندر کیا جذبات ہیں؟ آج چند ہزار لاکھ کے جانور پر چھری پھیر رہے ہو، تم نے اپنے پیسوں سے خریدا، پھیر دی چھری۔ اس جان کا، اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کے دین کا تقاضا ہو تو اپنی گردن پیش کرنے کو تیار ہونا۔ This is the very philosophy of sacrifice. یہ ہے قربانی کی روح۔
ہم بس اور چکروں میں لگ جاتے ہیں، تو کتنے کا لایا، وہ کتنے کا لایا، مہنگا آ گیا، وہ فلاں اتنا بھاری جانور، وہ اتنا بڑا جانور، جناب وہ سے 3 سے 6 کا شو، میں 6 سے 9 کا شو لگا دوں گا ساری دنیا کو. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ از دس قربانی؟ استغفر اللہ، یہ ہے قربانی. اور اس کو جاری کیا اللہ نے اس امت میں. اور حضور نے فرمایا علیہ السلام، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے اپنی محبوب شے کو اللہ کی راہ میں لگانا. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 چوتھے پارے کے شروع میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کمال کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان ابراہیم پر اور اسحاق پر علیہم السلام برکت نازل فرمائی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر ظلم اور کچھ اپنے آپ پر واضح ظلم کرنے والے ہیں. ظلم شرک کے لیے بھی آتا ہے. سورہ لقمان آیت 13 میں ہم نے پڑھا ان الشرک لظلم العظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور ظلم کرنے والے بھی ہیں. بنی اسرائیل میں بھی بگاڑ آیا، مشرکین مکہ میں بھی بگاڑ آیا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی بہت بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب یعنی تورات عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرمائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی ضرور رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنْ أَلَا تَتَّقُونَ، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں. ان کا علاقہ شام کا بیان کیا گیا، اور شام کا علاقہ بعلبک کا علاقہ، یہ نام اس نے لیا کہ اگلی آیت میں ان کے بت کا ذکر آ رہا ہے. شام کے علاقے میں تھے الیاس علیہ السلام. اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں. اتدعون بعلا، کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو. وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے بہترین پیدا فرمانے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم، اللہ جو کہ تمہارا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے. فکذبوہ، پھر بھی ان لوگوں نے یعنی الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یقین وہ سب عذاب کے لیے ضرور حاضر کیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے خاص کیے ہوئے بندوں کے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، مخلص چنے ہوئے بندے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام ہو. الیاسین، یہ الیاس علیہ السلام ہی کا ذکر ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی ضرور رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم ضرور ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو صبح بھی. وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. بحر مردار ڈیڈ سی میں ان کو غرق کیا گیا تھا. مشرکین کے تجارتی سفروں کے دوران میں ان کے کھنڈرات دیکھتے تھے مشرکین، عبرت حاصل کرنے کو کہا گیا.
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی ضرور رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کیجئے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے تو مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو گئے. یونس علیہ السلام کا علاقہ یہ نینوا یعنی عراق کا شہر نینوا، وہاں پر یہ موجود تھے اور قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں عذاب میں گھر نہ جاؤں، تو چلے گئے. اللہ کا واضح حکم آنے کے بعد پیغمبر علاقے کو چھوڑتے ہیں. یہ چلے گئے اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے گی. کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی. اس زمانے کا اصول یہ رسم تھی کہ کوئی غلام اگر بھاگ کر آتا ہے تو کشتی ڈولنے لگتی ہے. قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا اس کو ڈالا جاتا ہے. قرآن دازی بار بار ہوئی، ان کا نام نکلا، ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا. آگے کیا ہوا فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو بے شک اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو نقصان پہنچائے، اور مچھلی اتنی بڑی تھی اور اللہ نے وہ اہتمام کیا کہ یہ وہاں زندہ رہے. اور اللہ نے 3 تاریکیوں میں ان کی پکار کو سنا. اور وہ آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہ 3 تاریکیوں میں، مچھلی کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، اللہ نے سنا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ السَّقِيمُ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. بہت سارے فوائد ہو گئے. بیل دار درخت تھا، سایہ بھی مل گیا اور غذا بھی مل گئی اور شفا بھی مل گئی. بیمار ہو گئے تھے نا، سایہ بھی مل گیا، غذا بھی مل گئی، شفا بھی مل گئی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. اب اللہ تعالیٰ نے معین کر کے کیوں نہیں کہا؟ تو ہمارے محاورے کے اعتبار سے اگر تم دیکھو اس قوم کو تو کتنے محسوس ہوں گے. ہم کہتے ہیں اراؤنڈ اتنا، اپروکسیمیٹلی اتنا، کم و بیش اتنا. یہ ہمارا محاورہ ہے کہ اگر دیکھو تو تقریباً لاکھ لگیں گے تمہیں تعداد میں. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا. ایک مراد اسی بستی کی طرف گئے. اور سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ یونس آیت نمبر 98، سورہ یونس آیت نمبر 98، جب اس قوم پر عذاب کے آثار آئے تو قوم ڈر گئی. ساری قوم میدان میں آ گئی، گھر والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں کو لے کر. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ. فآمنوا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا. اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہے. پچھلے رسولوں کے واقعات آ گئے، تقریباً 8 انبیاء کے واقعات آئے ہیں ہاں، اور اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، لہذا آپ کفار مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یہ موضوع پہلے آتا رہا ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ ضرور اپنی جھوٹی بنائی ہوئی بات کہتے ہیں. ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں. اور یہ فرشتوں کو مؤنث قرار دے رہے، یہ فرشتوں کا جینڈر کہاں سے لے کے آ گئے ہیں؟ تو موجود ہے ان کی تخلیق کے موقع پر، جھوٹ بولتے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کے بجائے بیٹوں کو پسند فرما لیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند فرما لیا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا ہو تمہارے منہ بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں الاٹ کر رہے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ قائم کر دیا، معاذ اللہ۔ جو جنات میں سے فیمیل ہیں ان کو فرشتوں کی مائیں بنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا گندا بھونڈا عقیدہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو جنات میں سے جو فیمیل ہیں ان کو فرشتوں کی ماں قرار دیا، تو اللہ کو کیا قرار دے رہے ہیں پھر؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ گندا ترین عقیدہ ان کا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ بے شک وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے جو ایسی باتیں نہیں کرتے وہ عادات سے محفوظ رہیں گے۔ فإنکم وما تعبدون، تو بے شک تم اور جنہیں تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم سب اس اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے جس کو جہنم میں داخل ہونا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم فرشتوں میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ اب یہ فرشتوں کا کلام آ رہا ہے، وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، ذمہ داریاں فنکشنز بھی مقرر ہیں۔ کوئی کرامن کاتبین بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، کوئی موت دینے والے فرشتے یعنی روح قبض کرنے والے، کوئی آسمان سے بارش برسانے والا، کوئی رزق تقسیم کرنے والا، کوئی پہاڑوں پر مقرر، اینڈ سو آن۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم ضرور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ یہ ذکر آ گیا، سورت کا نام صافات، اور سورت کی شروع میں ان فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی تھی، کہا گیا تھا آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ خود فرشتے کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم ضرور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ تو شروع میں بھی فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی اور ان کی صفوں کا ذکر تھا پہلی آیت میں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ضرور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور وہ کافر تو ضرور کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا معاف کیجیے گا جی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر ان لوگوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا تو ان قریب وہ جان لیں گے انجام۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک یہ وہ ہیں جن کی ضرور مدد کی جائے گی۔ قومیں مٹائی گئی، رسولوں کی حفاظت کی گئی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی اور رہنمائی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، لہذا آپ ان سے کچھ وقت کے لیے اے نبی منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے پھر عنقریب یہ لوگ خود بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب وہ عذاب ان کے صحن میں اتر آئے گا وہ بہت بری صبح ہوگی عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ان سے کچھ وقت منہ موڑ لیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ آیتیں دہرائی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھتے رہیے پھر ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ شرک نفی آ گئی۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، یہ انبیاء پر سلامتی پیش کرنے کا طریقہ آ گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تین آیات بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ذکر کی گئی ہیں کہ مجلس کے اختتام پر ان کا پڑھنا بھرپور اجر کا باعث بنتا ہے۔ مجلسوں کے اختتام پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بڑا اجر اس کا ہے۔ اللہ میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔